ہمارا نبی. درود شریف پڑھ لیں. آیت کریمہ آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے میں نے کی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، نماز سے اور صبر سے استمداد کرو. اسلام کے ارکان میں توحید کے بعد سب سے اہم اور اعلیٰ رتبہ وہ نماز کا ہے. جیسا کہ یہ بات کسی پر پوشیدہ نہیں ہے. اس کے اہم اور افضل ہونے پر نقلی دلائل بھی موجود ہیں اور عقلی دلائل بھی اس کی افضلیت پر موجود ہیں. نقلی دلائل یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عبادات میں اس کو سب سے اونچا درجہ عطا فرمایا. پتہ نہیں کیا بات ہے کہ سارے کام تھوڑے بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن جب نماز کا پرسنٹیج نکالا جاتا ہے تو تمام عبادات میں سب سے کم پرسنٹ جو ہے کیا وہ نماز کا ہی نکلتا ہے. کبھی اذان کی پابندیوں پر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو مساجد کے علاوہ نماز پڑھنے سے کہیں کوئی روکتا نظر آتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے آج جو گرمی کے اوقات چل رہے ہیں ان میں اگر مسلمانوں کی مسجد میں نمازیوں کی تعداد کو ملاحظہ کرنا ہے تو فجر کی نماز میں آ کر کے دیکھ لیجیے کیا پرسنٹیج ہے. اب اگر کوئی دوسرا کہتا ہے کہ اذان بند کر دی جائے 2% لوگ بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے تو ہم اس کا گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اپنا گریبان ہم نے نہیں جھانکا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ حقیقت میں مبنی بات ہے یا نہیں. کہ جب 2% لوگ نہیں آتے ہیں تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے مائک سے. ہم اپنے نفس کی اصلاح نہ کر سکے، ہم دوسرے کا گریبان پکڑنے کے لیے دوڑ پڑے. یہ حال ایک اسی معاملے میں نہیں ہے. ہمیں دوسروں کے سامنے والوں کی کمیاں خوب نظر آتی ہیں لیکن اپنے دامن کے داغ ہمیں خود نظر نہیں آتے. تو ملاحظہ کریں گے آپ اگر نمازوں کا جمعے کے علاوہ نمازوں کا اس وقت ملاحظہ کریں گے وہ 2% سے بھی گرتا نظر آئے گا آپ کو. افسوس تو اس بات پہ ہے کہ ہمیں رونا چاہیے تھا کہ اسے فکر ہوئی کہ 2% بھی لوگ نہیں آتے، 5% بھی لوگ نہیں آتے، لیکن ہمیں فکر نہیں ہوئی کہ ہم اپنی تعداد بڑھا لیتے. نمازوں میں اپنی صفوں کو رونق بخش دیتے، مسجدوں کو اپنے سجدوں سے سجا دیتے.
ہمیں یہ توفیق نہ ہوئی، اپنی اصلاح کی توفیق نہ ہوئی، دوسرے کا گریبان. ہماری کمیاں اگر کوئی بتا رہا ہے، ہمارے اسلاف تو یہ تھے، کہتے ہیں جو ہماری کمی بتاتا ہے وہ ہم پر احسان کرتا ہے کہ اس نے ہماری کمی کو بتایا تو ہے. اب اس کمی کو ہم اپنی سدھاریں گے، اس کمی کو اپنی دور کریں گے، اس کوتاہی کو اپنی دور کریں گے. کوتاہی کو دور کرنے کے بجائے جس نے کوتاہی بتائی ہے اس کوتاہی بتانے والے سے لڑنے کے لیے تیار ہے. وہ بہت اچھا انسان ہے کہ اس نے تمہارے منہ پر تمہاری کمی بتائی ہے، تمہارے پیچھے تمہاری غیبت تو نہیں کی ہے اس نے. تو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے ہمیں. ہم اپنی اصلاح کرتے نہیں اور دوسروں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو تمام عبادات میں پرسنٹیج اگر نکالو گے تو آپ سب سے گرا پرسنٹ اگر آئے گا تو وہ نماز کا ہی آئے گا کہ سب سے گرا ہوا. رمضان بھی لوگ 50% رکھ ہی لیتے ہیں. زکوٰۃ بھی لوگ گاؤں میں اگرچہ نہ دیتے ہوں، قصبوں میں شہروں میں زکوٰۃ بھی لوگ دیتے ہیں. کچھ لوگ یہ ہے کہ اپنی زکوٰۃ کو عیاں کر دیتے ہیں، کچھ لوگ چھپی رہنے دیتے ہیں. رمضان میں لوگ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، صدقات بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کا پرسنٹیج نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان سب کا پرسنٹیج اگر نکالیں گے تب سب سے نیچے پرسنٹ وہ آئے گا نماز کا. جبکہ ایمان و عقیدہ کے بعد، توحید کے بعد سب سے اہم اور سب سے افضل عبادت نماز کو ہی گردانا گیا ہے. احادیث میں نماز کو ہی بتایا گیا ہے اور قرآن پاک میں سینکڑوں جگہ نماز کا تذکرہ ہے. یہ وقیم الصلاح کے ضمن میں ہے، کبھی ورکعوا مع الراکعین کے ضمن میں ہے، تو کبھی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کے ضمن میں ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بری باتوں بے حیائیوں سے روتی ہے، کبھی اس کی ضمن میں حکم دیا جاتا ہے. اتنی جگہ دیگر عبادات کا تذکرہ نہیں ہے. چاہے روزہ لے لیجئے، حج لے لیجئے، زکوٰۃ لے لیجئے، اتنا تذکرہ قرآن میں کسی دوسری عبادت کا نہیں ہے کہ جتنا تذکرہ نماز کا کیا گیا اور نماز پڑھنے کے لیے کتنی بار قرآن پاک میں کہا گیا. اسی میں ہم اور آپ سب سے پیچھے. ایک ضد ہو جاتی ہے نا کہ تم نے ایسا کہا کیوں، ہم اب ایسا کریں گے. ایسا لگتا ہے کہ قوم کو ضد ہو گئی ہے کہ جو جتنی بار کہا گیا ہے ہم اسی کو زیادہ چھوڑیں گے. تو یہاں تو یہ گناہ رب نے اختیار دیا ہے، اپنی منمانی کر لو. یہاں منمانی کرو گے تو وہاں رب چاہی ہوگی، یہاں من چاہی ہوگی. تو پھر جو حیات دیگر ہے، جو حیات جاودانی ہے، اس جگہ رب چاہی ہوگی. اور یہاں اگر رب چاہی کرو گے تو پھر وہاں من چاہی کرنے کو ملے گا. یہاں جب ہم اپنی انا کا شکار ہوتے ہیں تو نہ ہمیں حلال دکھتا ہے، نہ ہمیں حرام دکھتا ہے، نہ ہمیں عدل دکھتا ہے، نہ ہمیں ظلم دکھتا ہے. ہم جب اپنی انا کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم جو دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں یہ عدل و انصاف ہے یا ظلم ہے. جب ہم اپنی انا کا شکار ہوتے ہیں تب ہم اس پر غور نہیں دیتے. اب تو صرف ہمیں اپنا نفس دکھتا ہے، اپنی ذات دکھتی ہے، اپنا کنبہ دکھتا ہے، اپنا گھرانہ دکھتا ہے، اپنے عشیرہ دکھتے ہیں. اس وقت نہ عدل دکھتا ہے، نہ انصاف دکھتا ہے میاں، نہ نیکی دکھتی ہے. اس وقت نہ ظلم دکھتا ہے، نہ گناہ دکھتا ہے. اس وقت صرف اپنی انا نظر آتی ہے، اپنا نفس نظر آتا ہے. اس وقت بھی چاہے کتنا بڑا سانحہ آپ کے ساتھ ہو جائے، لیکن اس وقت بھی عدل و انصاف کے پلے کو اونچا مت ہونے دو. عدل و انصاف کے پلے کو ہمیشہ جھکا رہنا. ورنہ سب سے بہتر عدل کرنے والا بھی
اس کی ذات موجود ہے جو تمہارے ہر لمحے کو ملاحظہ کر رہی ہے، ہر آن کو ملاحظہ کر رہی ہے، وہ ذات بھی موجود ہے۔ ایک دن ایسا عدل کا ترازو قائم ہوگا، میاں ایسا عدل کا ترازو قائم کیا جائے گا کہ پھر سارے ظالمین کے پلے میاں سب جھکتے نظر آئیں گے اور عدل و انصاف کا پلہ بھاری ہوتا نظر آئے گا۔ پھر کسی کو انکار کی گنجائش بھی نہیں ہوگی کہ کوئی انکار کر دے کہ ہاں میں نے نہیں کیا۔ اس وقت تو خود اپنے اعضا اپنے خلاف گواہی دیتے ہوں گے کہ اے مولا ہم مجبور تھے، یہ اپنی انا کا شکار ہو کر کے اس نے ہاتھوں سے ظلم کیا تھا، اس نے اپنے قدموں سے چل کر کے ظلم کیا، اس نے اپنی نگاہوں سے ظلم کیا تھا، اس نے اپنی زبان سے ظلم کیا تھا۔ خود تمہارے اعضا تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، کسی کو انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور وہ تو کس بات پر قادر نہیں ہے، جو زیادہ انکار پہ ڈٹ جائے اسے زمانے کو پلٹ کر کے اس کی کارکردگی بھی دکھا دے گا کہ دیکھ اس لمحے پر تو نے یہ کیا تھا، انکار کرتا ہے، منہ چراتا ہے، لے دیکھ لے زمانے کو پلٹ دے گا، زمانے کی تنابیں بھی اس کے ہی دستے قدرت میں ہیں، وہ زمانے کو بھی پلٹ دے گا اور دکھا دے گا، لے دیکھ لے۔ ارے جب تمہارا حال یہ ہے کہ میاں ویڈیو آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے کر دیتے ہو، وہ آگے نکل گئی تو کیا پیچھے نہیں آتی ہے؟ تو زمانے کی تنابیں بھی، باغ ڈور بھی اس کے دستے قدرت میں ہے، وہ زمانے کی تنابیں پلٹ دے گا اور کیا ہوا خود تمہیں تمہاری نظروں کے سامنے دکھا دے گا، کہا دیکھ اس لمحے پر کیا تھا تو نے، اور آج انکار کرتا ہے۔ آج منہ چراتا ہے اس سے، اس وقت کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہوگی کہ کوئی انکار کر لے کہ ہاں ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اس وقت کسی کا منہ چرانا نہیں چلے گا، اس وقت کسی کا منہ پھیر لینا نہیں چلے گا، سب اپنے آپ خود کہنے لگیں گے ہاں یہ تو کیا تھا میں نے، ہاں یہ تو کیا تھا میں نے، ہاں یہ تو کیا تھا میں نے، سب اپنے اپنے جرموں کو قبول کر لیں گے۔ اور اس دن میرا رب پھر فرمائے گا وَامْتَازِ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں چھٹ جاؤ، نیکوکاروں کی صفوں سے نکل جاؤ۔ آج مجرم اور نیکوکار ایک ساتھ نہیں رہیں گے، آج بدکار اور نیکی کرنے والے ساتھ نہیں رہیں گے، آج نماز پڑھنے والے اور بے نمازی ساتھ ساتھ نہیں رہیں گے، نمازی ایک طرف کھڑے ہوں گے، بے نمازی ایک طرف کھڑے ہوں گے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ احادیث کریمہ سب سے بڑی کمزوری تو ہماری یہی ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، ہم تعلیم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج ہمارے پاس کیا موجود نہیں ہے؟ سارے وسائل تو ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم اپنے اوقات و فالتو چیزوں میں، گلیوں میں بیٹھ کر کے ہمارے نوجوان اپنی جوانیوں کو خراب کر رہے ہیں، اپنے وقت کو خراب کر رہے ہیں۔ آدھی رات تک وہ وقت تھا کہ میاں مغرب کے بعد ہی گاؤں دیہات میں لوگ نہ نماز پڑھتے تھے تو مغرب بعد کھانا کھایا اور سو گئے وہ۔ آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ موبائل ہاتھ میں ہے، نہ پتہ 11 بج رہا ہے، نہ پتہ 12 بج رہا ہے، کتنا بج رہا ہے یہ بھی نہیں۔ پھر صبح کو کب تک 10 بجے تک سو کر کے باپ اٹھا رہی بیٹا چائے پی لے، ابھی اٹھ رہا ہوں، ماں اٹھا رہی بیٹا چائے پی لے، وہ اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور یہ سو رہے ہیں، 12 بجے تک سو رہے ہیں اور سو کر کے اٹھ رہے ہیں۔ رزق کے دروازے جس وقت کھلتے ہوں اس وقت سوتے رہو اور اس کے بعد پھر رو کہ ہماری تو قسمت میں ہی ایسا تھا، قسمت کو کوس رہے ہیں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ذوق یقین تو لاؤ، زنجیریں بھی کٹتی نظر آئیں گی، لیکن ہم کوستے ہیں تقدیر کو کہ ہماری تقدیر میں ہی ایسا تھا تو ہم تو ایسا کر رہے ہیں۔ ماں باپ بیچارے اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں، بیٹا ہمارا بھوکا سو رہا ہے، ان کا دل تڑپ جاتا ہے۔ اٹھاتے ہیں بار بار، لیکن ماں باپ بھی چائے پینے کے لیے، کھانے کے لیے تو اٹھاتے ہیں، اٹھ جا بیٹا چائے پی لے، کھا لے، اٹھ جا بیٹا تو نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ اب ان لوگوں کو تلاش کرو گے جو فجر کی نماز کے وقت بھی اٹھاتے ہیں بچوں کو، اٹھ جاؤ بیٹا فجر کی نماز کے لیے چلے جاؤ۔
اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہاتھ اٹھاؤ، لیکن مجھے اتنا پورا یقین ہے جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں 10% بھی لوگ ایسے نہیں نکلیں گے پورے مجمع میں کہ جو اپنے بچوں کو صبح کو اٹھاتے ہیں بیٹا اٹھ جاؤ فجر کی نماز کے لیے جاؤ، اٹھ جاؤ فجر کی نماز کے لیے جاؤ، نہیں اٹھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس کو سب سے اعلیٰ رتبہ دیا گیا اسی عبادت سے ہم اپنا منہ چراتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، نماز سے لوگ کیوں بھاگتے ہیں؟ نہ اتنی محنت کا کام ہے کہ صاحب بڑی محنت لی جاتی ہے، نہ ایسا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں ان کے روپے چھین لیے جاتے ہیں، بٹوا نکال لیا جاتا ہو کہ نہیں لاؤ دے جاؤ، تو پھر دوبارہ لوٹ کر کے ہی نہیں آتے، بھائی ہم تو گئے مسجد میں، ہم لٹ گئے، اب ہم دوبارہ کیا جائیں، پھر لوٹ لیے جائیں گے۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ جو سر بارگاہ الہی میں نہیں جھکتے وہ پھر ہر در پہ سر جھکتے ہیں۔ وہ کبھی تو سیاست دانوں کے دروں پر جھکتے نظر آتے ہیں، کبھی نیتاؤں کے دروں پر جھکے نظر آتے ہیں، کبھی اہل ثروت کے دروں پر جھکے نظر آتے ہیں، کبھی اغنیاء اور امراء کے دروں پر جھکے نظر آتے ہیں، جو رب کی بارگاہ میں اپنے سروں کو نہیں جھکاتے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ رب کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ تم ظاہری اسباب کے پیچھے دوڑتے رہو، اور اگر تم اس کے کام میں لگے ہو تو وہ تمہارا کام ایسے کرا دے گا، کسی نیتا کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی امیر کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی غنی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی اہل ثروت اہل جاہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تمہارے کام ایسے بنتے چلے جائیں، خود تمہارے پاس آ کر کے تمہارے کام بنا کے چلے جائیں۔ اس کی مثالیں بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ رہزنوں نے پہاڑ پر ایک شخص کو اس کے ہاتھ پیر باندھ کر کے ڈال دیا، پہاڑ پر ڈال دیا ہاتھ پیر باندھ کر کے، بے آب و گیا میدان ہے، نہ کہیں پانی ہے نہ کہیں کھانا ہے، اور کسی کو پتا بھی نہیں پہاڑ کی چوٹی پہ بندھا پڑا ہے، لیکن میرا رب اسے بھی رزق پہنچاتا ہے اور وہ روزانہ اپنے حصے کا رزق کھاتا نظر آتا ہے۔ اور یہاں تک مذکور ہے کہ آدمی کا رزق اسے اس کی موت سے زیادہ شدت سے تلاش کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کاروبار میں جھوٹ نہیں بولیں تو کاروبار نہیں چلے گا۔ ارے جب تمہارا رزق تمہاری موت سے زیادہ شدت سے تمہیں تلاش کر رہا ہے تب اس بات کے پیچھے پڑتے ہو، جبکہ اللہ خود لعنت بھیجتا ہے جھوٹ بولنے والوں پر جو جھوٹ بولتے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولے تو کاروبار نہ چلے۔ رزق موت سے زیادہ شدت سے جب تمہیں تلاش کرتا ہے، تمہارے حصے کا جو رزق ہے وہ تمہیں پہنچ کر کے رہے گا، چاہے گھر میں ہو چاہے باہر ہو، چاہے بے آب و گیاہ میدان میں ہو، وہاں بھی تمہارا رزق تمہیں پہنچ کر کے رہے گا۔ اسباب بنتے چلے جائیں گے اور تمہارا رزق تمہیں پہنچا دیا جائے گا، بنا پڑا ہے۔ اب اللہ دیکھیے کیسے رزق دیتا ہے۔ ایک کوا روزانہ بستی سے روٹی لے کر کے آتا ہے، بستی سے روٹی لے کر کے آتا ہے اور اڑتا ہوا اسی پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاتا ہے، بندھے ہوئے شخص کے پاس بیٹھ کر کے روٹی کے ٹکڑے اپنے پنجوں میں دبا کے ٹکڑے کرتا ہے اور ایک ایک ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالتا ہے۔ ایسے بھی سانحات اور ایسے واقعات تاریخ میں موجود ہیں کہ اللہ بندوں کا رزق کیسے پہنچاتا ہے۔ ابھی بندھے جب اس کی موت نہیں ہے، اس حالت میں اس کی موت نہیں ہے تو کون اسے مار سکتا ہے؟ وہ مہینوں بندھا پڑا رہے لیکن اس حالت میں وہ نہیں مرے گا اگر اس حالت میں اس کی موت نہیں لکھی ہے، اسے اس کا رزق اس حالت میں پہنچا دیا جائے گا۔ تو جب رزق تمہیں خود ڈھونڈتا ہو تو کیوں اس کے حاصل کرنے میں اس رزاق کو بھول جاؤ کہ جس نے تمہارے پیچھے رزق کو ایسے دوڑا دیا، اسے ہی بھول جاؤ۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ تو روزی کی فکر میں لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں۔ نماز پڑھو اور کاروبار اللہ واسطے چھوڑ دو۔ اللہ واسطے جب چھوڑ دو گے، جب کوئی چیز اللہ کے واسطے چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اس کی حفاظت اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں۔ اور کوئی چور لے جائے گا تو کیا لے جائے گا؟ نصیب نہیں لے جائے گا، تمہارا نصیب کبھی نہیں لے جائے گا۔ جو معاملات تدبیر کے ہیں ان تدبیروں کو کیجئے لیکن تمہارا نصیب نہیں لے جائے گا۔ اور چور لے گیا، اللہ جب دے گا تو پھر اس سے کم میں جو بچ گیا ہے اس میں اتنی برکت کر دے گا کہ جو لے گیا ہے اس سے زیادہ برکت ہو جائے گی۔
جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ استغفر اللہ۔